لیٹس سی دا گڈ پوائنٹ. گڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کل تک تاجروں کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. مفتاح اسماعیل نے کہا 3,000 روپیہ مہینے کا دے دو, تو مریم نواز نے پبلکلی رگڑ دیا ان کو, اور پرائیویٹلی پھر بڑے میاں صاحب نے ان کو نوکری سے ہی فارغ کر دیا. پھر ان کی لاسٹ ایئر وہ اسکیم آئی تھی تاجر دوست کے, کیا اس میں 1-2 درجن لوگ آئے, اس سے زیادہ لوگ نہیں آئے. اب ان کا خیال ہے کہ ہم 30 لاکھ بندہ اگر آ جاتا ہے, یار اگر 25,000 بھی دیتا ہے تو چلیں 57-58 بلین تو آ جائے گا, اصل چیز یہ نیٹ میں آ جائے گا. تو پھر اس پہ اتنا اعتراض کیوں ہے؟ دیکھیں, ایک تو اعتراض, سب سے بیسک اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک طرف ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں, اکانومی کو آپ اس میں لانا چاہتے ہیں کہ سب کے نظر پہ ہوں اور فیئر ایکویٹی ہو. اگر میں 1 روپے کما رہا ہوں تو میں بھی اتنا ہی ٹیکس دوں. مالک 1 روپے آپ کما رہے ہیں, چاہے آپ کا تعلق میڈیا سے, میرا تعلق مینوفیکچرنگ سے, سروسز سے, ایگریکلچر سے, ایکویٹی تو یہ ہوتی ہے. انصاف تو یہ ہوتا ہے کہ سب کے لیے ٹیکس سیم ہونا چاہیے. یہ تو ایک بیسک اصول ہے, اور یہ اصول پی ایم ایل این کا جو 2013 کا مینیفیسٹو تھا اس میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ چاہے جس سیکٹر سے بھی آپ کا تعلق ہو, آپ کا لیے ٹیکس اتنی ہوگا. دیٹ از وائی سب کی کنٹریبیوشن سیم ہوتی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کارپوریٹ سیکٹر کا, اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر کا لے لیں تو 25% آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے, 0.3% ٹیکس میں کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح سے آپ نے ٹریڈرز کا ذکر کیا کہ جی 10 سے 15 بلین روپے کا ٹرن اوور ہے, اور ٹوٹل ٹریلین, اور ٹوٹل جو آپ نے ٹیکس اب جا کے جو آپ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ 50 بلین روپے کر رہے ہیں. اور سب سے اس میں نالائکی کی بات یہ ہے کہ جو آج سے 20-25 سال پہلے ایک بڑا ایک کانسیپٹ شروع ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اکانومی کو آپ ایسے ڈگر میں لے کے آئیں کہ خود بخود سب کو ٹیکس دینا پڑے. اب آپ ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کے اوپر نہ ایف پی آر نہ کسی کا کنٹرول ہوگا, آپ اپنی طرف سے جو دے دیں گے, نہ آڈٹ ہوگا, نہ ٹیکس ریٹرن ہوگا, نہ کچھ ہوگا. تو بھائی میرا کیوں ہوگا, میں نے کیا قصور کیا؟ تو انصاف کے تقاضے یہ, اور یہ کیوں ہیں, کیونکہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا. ٹریڈرز پی ایم ایل این کا جو آپ نے مریم کا ذکر کیا تھا, تو اس وقت ہوا کیا تھا 2022 میں, ٹریڈرز are considered the backbone of PMLN sport at that level, پورے پنجاب میں خاص طور پر. ان کو نہیں ناراض کرتے, تو انہوں نے پبلکلی, آپ نے بالکل صحیح کہا, پبلکلی احتیاط بھی نہیں کیا کہ مفتاح بھائی یہ کیا کیا, آپ نے اپنے لوگوں کو ناراض کر دیا. مفتاح نے بھی اس کا جواب دیا تھا, جی بہن میں کچھ کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر ان کو یہ سہولت دے رہے ہیں نا, کہ آپ کی مرضی, آپ جتنا مرضی ٹیکس دیں, جتنا مرضی کمائیں, نہ کسی کو پتہ چلے گا کہ آپ کماتے کتنا ہیں, نہ آپ کے اخراجات کا ہم تخمینہ لگائیں گے, نہ ہم آپ کے ریونیو کو چھیڑیں گے. آپ ایک دیں اور آپ آرام سے زندگی گزاریں, اور باقی ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کو, کارپوریٹ سیکٹر کو, سیلریڈ کلاس کو بھون کے رکھ دیں گے. آپ نے 650 بلین روپے کا ذکر کیا سیلریڈ کلاس, اور 50 بلین یہ دیں گے جن کا 10 to 15 ٹریلین روپیز کا کاروبار ہے, اور ظاہر ہے بڑھتا بھی رہے گا. So what is the plan? What is the long term plan? What is the short term plan? جی پہلے تو بات یہ دیکھیں, خرم شہزاد اس چیز سے اگری نہیں کرتے کبھی بھی پہلے بھی پروگرام میں, کہ یہ دس از دا 5th بجٹ آف دا پریزنٹ پرائم منسٹر. 5th بجٹ میں آپ انٹروڈکشن نہیں کرتے ہیں. 5th بجٹ میں تو آپ جا کے سب کچھ سیٹل ہو چکا ہوتا ہے. یہ سب سارے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں 1st اور 2nd بجٹ کے, اور پھر آپ مستحکم ہو جاتے ہیں, آپ کی اکانومی مستحکم ہو جاتی ہے, اور پھر جا کے آپ سب کو ٹیکس نیٹ نہیں, ہم کر گئے, ہم سٹیبلائز کر گئے, وی ہیو سٹیبلائزڈ انٹو اسٹیگنیشن. ٹھیک, ہم سٹیبلائز کر گئے. میں نمبر بتاتا ہوں آپ کو. جی, سٹیبلائز انٹو اسٹیگنیشن, وہ تو ایک الگ, خرم بات کرنے دیں بھائی, آپ بہت جلدی میں ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اب یہ کہہ رہے ہیں 35 لاکھ انہوں نے کہا تھا اس قسم کے ہیں اسمال ٹریڈرز یا جو بھی, اور آڈٹ ہو سکتا ہے, کوئی آڈٹ نہیں کرے گا. میرے لیے تو فرض ہے آڈٹ. سیلریڈ کلاس بچ کے نکل ہی نہیں سکتی, اس کو اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ بھی میں خرم کو آج بتا دوں, اور میں چیلنج دے کے بتاتا ہوں, ان کو میں نام بھی دے دوں گا. سیلریڈ کلاس والا, ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں, سیلریڈ کلاس والا ایک ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن کرتا ہے, اور اس میں ٹیکس ایٹ سورس اس کا کٹ جاتا ہے. وہ جو ٹیکس ایٹ سورس ہے, اس کی ٹیکس جتنا اس کو مہینے کا دینا ہے, اس سے سال کا دینا ہے, اس سے زیادہ ہے.
واٹ ڈز ہی ڈو؟ جب وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے تو وہ ریفنڈ کلیم کرتا ہے، یہ ریفنڈ نہیں دیتے. یہ سیلریڈ کلاس کو تو اتنا بھون کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ میں بالکل اس کو میں 10 اس کو ایویڈنس دے دوں گا، اور ان کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے. تو آپ ایک طرف ظلم دیکھیں کہ اسے آپ پہلے ٹیکس وصول کر چکے ہوتے ہیں، اس کی ٹرانزیکشن پر آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ سیلریڈ کلاس ہے، اس کا تو ٹیکس ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہوتا ہے. اور ٹریڈرز کے لیے آپ دیکھیں ذرا کتنی گنجائش پیدا کی جا رہی ہے، کتنی سہولت پیدا کی جا رہی ہے. کون جا کے ان کا آڈٹ کرے گا؟ مطلب جب آپ نے ان کے ساتھ اتنی نرمی کا اظہار ہی کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے لے کے. حفیظ پاشا صاحب کا میں ڈیٹا پڑھ رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ جو اس ملک کی 24% زمین ہے زراعت میں جو استعمال ہو رہی ہے، وہ 1% ٹاپ فارمرز کے پاس ہے. 1% طبقہ ہے جو 24% یہ ایگریکلچرل لینڈ اون کرتا ہے، جو 800-900 بلین کا اس کا پوٹینشل ہے. اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا، بلکہ 25-26 میں پنجاب گورنمنٹ نے 10 بلین ٹوٹل ایلوکیٹ کیا تھا، 10.5 بلین کے کتنا کہ ہم اس میں سے ریونیو لیں گے. ایگریکلچر پہ ہاتھ تو ابھی تک ڈلا ہی نہیں نا، وہ تو خود سارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وہ تو 0.3%. ہاں، وہ تو ان پہ تو ہاتھ ڈال نہیں سکتا. دکاندار سڑکیں بند کر دیتے ہیں، اس پہ ان کے سانس پھول جاتے ہیں. ایگریکلچر پہ زور ہے، اس پہ زور ہے، سیگریٹ پہ. اس میں ذرا آ جائیں ایک سوال اور، جتنی ہم باتیں سن رہے ہیں اس میں کہیں جاب کریشن نظر آ رہی ہے؟ بیکاز اصل مسئلہ ہے جاب کریشن ہوگی، انڈسٹری بڑھے گی، تبھی الٹیمیٹلی ہوگی. تو خالی فگر بیلنسنگ کر رہے ہیں نا، وہ جس پرائمری سرپلس اتنا کم ہو گیا، اتنا ہمارا جی ریونیو ٹارگٹ ریوائز ہو گیا، ہم نے جی وہ جو بگ ٹاک ہوتی ہے which doesn't matter to the ordinary people. کہیں آپ کو جاب گروتھ کہیں نظر آ رہی ہے؟ کہیں کوئی ایسے میجرز نظر آ رہے ہیں کہ اس ملک میں 40% سٹنٹنگ ہے وہ کم ہو جائے گی، بچوں کی سکولنگ بہتر ہو جائے گی؟ کوئی آپ کو ایسی میجرز نظر آ رہی ہیں جو ابھی تک ہم باتیں سن رہے ہیں حکومت کی؟ دیکھیں مالک، سارا جو فوکس ہے نا، آپ نے بالکل کہا کہ کتنا ٹیکس آپ نے کمانا ہے اور کتنا ایکسپینڈیچر ہوگا، فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہوگا، سرپلس کتنا ہوگا، پروونسز کو ڈرا کے دھمکا کے ان سے پیسے کتنے لیے جائیں گے، سارا فوکس از اراؤنڈ دیٹ. اور یہ دس از اے ٹپیکل IMF اسٹائل. اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان کی اکانومی کا ہے کہ پاکستان کی اکانومی آگے نہیں جا رہی، اور اس کے پیچھے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیونگ نہیں ہو رہی ہے. پاکستان کا جو سیونگ ریٹ ہے وہ 6% ہے، بنگلہ دیش کا فار ایگزامپل 20% ہے، انڈیا کا 28% ہے. سیونگ ہی نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. انویسٹمنٹ ہمارا 14% ہے، 14.1% ہے یہ، which is less than half انڈیا اور بنگلہ دیش اور واٹ ایور. انویسٹمنٹ ریشو از ایٹ اے 50-year low. تو ظاہر ہے انویسٹمنٹ سیونگ ہوگی، انویسٹمنٹ ہوگی، اس کے بعد تو جاب کریشن ہوگی. ایک دکان بھی ہوتی ہے تو اس کو لگے گی تو جابس کریٹ ہوں گی نا، ٹیکس بڑھے گا، ایکسپورٹ بڑھیں گی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر آپ کی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے اور ہر سال بتدریج اینڈ دیٹ از دا پرابلم دیٹ دے ڈونٹ ایڈریس کہ اصل چیز کیا ہے. اصل کہانی از ناٹ اباؤٹ ٹیکس. اور دوسرا جو فنڈامنٹل ہے، ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم میجرز لیتے ہیں آپ کہ امیڈیٹلی آپ نے کیا کیا کرنا ہے اکانومی کو آگے لے کے جانے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے آپ لانگ ٹرم ایک پلان کرتے ہیں، اینڈ دیٹ کمز تھرو انویسٹمنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفیسٹ کم کرنا بہت اچھی چیز ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. 8% تھا وہ بہت خراب تھا، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سن لیں میری جواب سن لیں، یہ اسٹیبلائزیشن پروگرام کا حصہ ہوتا ہے، لیکن آپ اسٹیبلائزیشن کو جب اتنا اسٹریچ کرتے ہیں نا اوور اے پیریڈ آف 4 years، تو اس کی پرائس کون پے کر رہا ہے؟ جو آپ نے کیا ہے اس کی پرائس تو عوام نے پے کی ہے. آپ تو اسٹیبلائزیشن کے چکر میں، ڈیفیسٹ کے چکر میں کم کر دیا. کیا غربت کم ہوئی ہے؟ کیا چانس ہے اس سال غربت کم ہونے کا؟ کیا ان امپلائمنٹ کا جو انہوں نے سوال پوچھا تھا چانس ہے؟ کیا انویسٹمنٹ آنے کا چانس ہے؟ آپ نے جو مین ایشوز ہیں دیٹ ول ڈرائیو پاکستان اکانومی ٹورڈز لانگ ٹرم پروسپیرٹی، آپ نے کوئی اسٹیپ ہی نہیں اٹھایا. یہ تو بہت آسان ہوتا ہے، یہ کون سا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ایک انہی سیکٹرز پر ٹیکس لادنا شروع کرتے ہیں، انہی سیکٹرز پر، اور اس سے آپ فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر لیں. میرا زبیر صاحب،